बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई लेकिन बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो मौजू है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है, यानी कि आला तालीम और एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम कई बार नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं नाकामियों की जो वजूहात हैं उनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मुल्क से बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू तो बात की बात, हम जो पहला फेज़ होता है यानी शॉर्ट लिस्टिंग का, उसी के अंदर ही नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम इश्यूज़ को जो हमारे लिए इस शॉर्ट लिस्टिंग में नाकामी का बायस बनते हैं। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद आपके मुताबिक आपके लिए इतने अहम ना हों, लेकिन जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सीवी और दूसरी दस्तावेज़ात जो आपने अप्लाई करने के लिए भेजी होती हैं तो उनको देखता है, तो इन्हीं वजूहात की बेस पर आपकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट होने से पहले ही रिजेक्ट कर देता है। अगर हम इस वीडियो के हवाले से बात करें तो ये वीडियो बेसिकली बहुत से लोगों के तजर्बे का निचोड़ है और इन्हीं तजर्बात की रोशनी में इस वीडियो को बनाया गया है। मैं बज़ाते खुद अरसा दराज से फॉरेन रिक्रूटमेंट के इस अमल से वाबस्ता हूँ। रोज़ाना सैकड़ों सीवीज़ और दस्तावेज़ात हमारी नज़र के सामने से गुजरते। इसी हवाले से कई दफ़ा हमें ऐसी कॉल्स भी मौसूल होती हैं कि मसलन मैंने और मेरे कोलीग ने फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। हमारी तालीम भी एक जैसी है और हमारा तजर्बा भी तकरीबन एक जैसा है, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी कर रखे हैं, लेकिन आज मेरे दोस्त को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई लेकिन मुझे नहीं आई। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ लोग तो इस कदर दिल बर्दाश्ता होते हैं कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि या तो मुझे भी शॉर्ट लिस्ट किया जाए या मेरे दोस्त का नाम भी उस शॉर्ट लिस्ट वाली लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो जनाब, ऐसा नहीं होता। बाहर बैठा जो एम्प्लॉयर है वो ज़ातियात की वजह से किसी का नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहा होता। दरअसल होता यह है कि आप अप्लाई करने में चंद एक ऐसी कोताहियाँ या गलतियाँ कर जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटेंट और तजर्बाकार होने के बावजूद आपके लिए नाकामी का बायस बनती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं कोताहियों और इन्हीं गलतियों को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर काबू पाकर आप अपनी कामयाबी की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। इस हवाले से सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम नज़र डालते हैं वो होती है हमारी सीवी। बाज़ औक़ात हम सीवी को इतना तवील कर देते हैं कि हमारी सीवी 10 से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल हो जाती है। तो जनाब, एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन 10 से 12 सफ़हात पे मुश्तमिल इस सीवी को बगौर पढ़े और उसके बाद अपना डिसीजन ले कि इसको शॉर्ट लिस्ट करना है या नहीं। यानी वो 10 से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल इस सीवी को जैसे ही देखता है तो फ़ौरन उसको रिजेक्ट कर देता है बग़ैर उसको पढ़े हुए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपनी सीवी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रखें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब हम इस हवाले से डिस्कस करते हैं दूसरी गलती को। दूसरी गलती ये कि हमारी सीवी मुनासिब तो होती है लेकिन वो जाज़िब नज़र नहीं होती, यानी बेढंगी किस्म की होती है। जैसा कि आप ये इस वक्त स्क्रीन पे सीवी देख रहे होंगे। एम्प्लॉयर जब सीवी समझने में दिक्कत महसूस करता है तो वो उस सीवी को भी वहीं छोड़कर अगली सीवी पर चला जाता है। यानी कि आपकी सीवी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतने ही उसके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम होंगे। अब हम आते हैं तीसरी गलती की जानिब। तीसरी गलती हमारी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। बाज़ औक़ात एम्प्लॉयर ने एडवर्टाइजमेंट में चंद एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड किए होते हैं कि सीवी के साथ अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने में चंद एक ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमारे लिए शदीद नुकसान का बायस साबित होती हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो पहली गलती हम करते हैं वो ये कि हम बिला ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं। सपोज़ कि एम्प्लॉयर ने हमसे अप्लाई करने के लिए 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं,
لیکن ہم 20 30 35 ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے امپلائر ان کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو متنفر ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ ہماری سی وی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری غلطی کی جانب۔ دوسری غلطی یہ کہ ہم موبائل سے ڈاکومنٹس کی تصویر بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ دیکھے سنے بغیر کہ کیا یہ تصویر بلر تو نہیں، ریڈیبل ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تصویر بلر ہوگی، ریڈیبل نہیں ہوگی، امپلائر کو پڑھنے میں اس کو یا اس کو دیکھنے میں دقت محسوس ہوگی، تو اس صورت میں بھی امپلائر فوراً سی وی کو، ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے تیسری غلطی کو۔ ہم نے 30-32 ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹس کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں دیتے۔ ہم نے جب ڈاکومنٹ اٹیچ کیے تو ہر ڈاکومنٹ کا نام آ رہا ہوتا ہے، امیج 1، امیج 2، امیج 3، امیج 4، وغیرہ وغیرہ۔ اسی حوالے سے آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے آپ کے ساتھ ایک ای میل کا پرنٹ سکرین شیئر کیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایپلیکنٹ نے کتنے ڈاکومنٹس اٹیچ کیے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کے نام کس طریقے سے ہیں۔ ایسی ای میل جب آتی ہے تو قطعاً ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری جو سی وی ہے وہ کس امیج میں ہے، ہماری ڈگری کس امیج میں ہے، ایکسپیرینس لیٹرز جو ہیں وہ کس امیج میں ہیں، اور ہماری جو پاسپورٹ سائز پکچر ہے وہ کس امیج میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں بھی یہ امپلائر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور نیکسٹ سی وی پہ چلا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت ہی اہم غلطی کو۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ امپلائر نے ایڈ کے اندر سی وی ڈاکومنٹس کے علاوہ بعض اوقات پاسپورٹ سائز پکچر بھی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے چند اپلیکنٹس کسی تقریب میں بنائی گئی اپنی تصویر، یا گھر میں ریلیکس کرتے ہوئے اپنی تصویر، یا سپوز کے باہر فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ اگر کہیں باہر گھومنے گئے ہیں تو اس وقت بنائی گئی تصویر کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی تصویر کو دیکھتے ہی امپلائر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اس سی وی کو شارٹ لسٹ نہیں کرتا۔ اس وقت سکرین پہ آپ چند ایک ایسی تصاویر ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں جو چند دن پہلے ہی ہمیں ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ ریسیو ہوئی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی تصاویر دیکھ کے امپلائر کے اوپر اس کا کس قسم کا اثر پڑے گا۔ مہربانی فرما کر ایسے بلنڈر نہ کیا کریں۔ غلطی ہم خود کرتے ہیں اور پھر اٹھ کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اس شکایت کے ساتھ کہ عالی جا بھرتی میں شفافیت نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور سی وی کے بارے میں۔ کچھ لوگ سی وی اتنی مختصر بناتے ہیں کہ شاید اپلائی کر کے انہوں نے امپلائر کے اوپر کوئی احسان عظیم کیا ہے۔ اس سی وی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پری نرسری کا بچہ جو ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا اور ماں اس کو ہوم ورک کرانا چاہتی ہے، وہ 1 پیج کا، تو اس کو مسلسل ریکویسٹ کرتی رہتی ہے کہ 1 پیج کر لو۔ جب وہ اس 1 پیج کرنے پہ راضی نہیں ہوتا تو ماں اس کو کہتی ہے اچھا چلو آدھا صفحہ لکھ لو، لیکن وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ آخر ماں تھک ہار کے اس کو ایک ٹافی کا لالچ دیتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ چلو آدھا نہیں لکھتے تو کم از کم یہ 3 لائنیں لکھ لو تاکہ میں بری و ذمہ ہو جاؤں۔ تو وہ بچہ اس ٹافی کے لالچ میں ٹوٹی پھوٹی 3 لائنیں لکھ کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ تو ہمارے کچھ لیجنڈز کی جو سی ویز ہوتی ہیں وہ بھی بالکل اسی بچے کے ہوم ورک کی مانند ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک سی وی سیمپل کے طور پہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور سی وی کی جانب جس کو کل ہی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک ایپلیکنٹ نے ایک پیلے سے کاغذ پر پینسل سے سی وی بنائی اور موبائل سے اندھیرے میں پکچر بنا کر اپلوڈ کر دی۔ اب ایسی سی وی کو دیکھ کے امپلائر کا خون کتنا کھولے گا یہ امپلائر ہی بتا سکتا ہے۔
اسی تناظر میں ایک مثال آپ کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اسکول کالج میں اگر ہمارا پیپر بہت اچھا ہوتا تھا اور اس کے باوجود ہمارے نمبر کم آتے تھے تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ شاید سر نے بیگم سے تازہ لڑائی کے بعد ہمارا پیپر چیک کیا تو اس لڑائی کا اثر ہمارے ان مارکس کے اوپر پڑا ہے. تو آج ایسی سیریز دیکھ کے یہ بات حقیقت محسوس ہوتی ہے کہ امپلائر کا جب خون کھولے گا تو اس کا اثر ڈیفینیٹلی جو نیکسٹ آنے والی سیریز ہیں اس پر بھی پڑے گا. اب ہم آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم غلطی کی، وہ یہ کہ ہم سی ویز اور ڈاکومنٹس مختلف قسم کے فارمیٹ پر لکھ کے یا سیو کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں جو امپلائر صحیح طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے جب کوئی امپلائر سی وی یا ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتا تو وہ اس کو ریجیکٹ کر کے نیکسٹ سی وی کے اوپر چلا جاتا ہے. ایک اور اہم چیز کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ کے حساب سے تو صرف تب اپلائی کریں، وگرنہ کسی کا ٹائم ضائع کرنا بھی بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور اس کا بھی اثر دوسری سی ویز پر پڑتا ہے. ایک اور اہم چیز کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ایک ای میل 10 دفعہ 15 دفعہ، ایون کہ میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک صاحب نے جو اپلائی کیا 37 ٹائمز اپلائی کیا. تو جناب یہ چیز بھی آپ کی سی وی کے ویٹیج کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. بعض دفعہ اسی وجہ سے امپلائر آپ کا نام شارٹ لسٹ کر چکا ہوتا ہے، لیکن جب اتنی دفعہ آپ کا دیکھتا ہے کہ اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا نام شارٹ لسٹ والی لسٹ میں سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائر ہو کر میری کمپنی میں آ گیا تو پھر میرے لیے پرابلم کھڑی کرے گا، وقت ضائع کرے گا، اپنا بھی میرا بھی اور دوسروں کا بھی. لہٰذا امپلائر شارٹ لسٹ کیا ہوا نام لسٹ میں سے نکال دیتا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل سے اجتناب فرمائیں. آپ صرف ایک ہی دفعہ سی وی سینڈ کریں تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکیں. جی تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. میرے خیال سے حد ممکن جو بھی مسائل تھے اپلائی کرنے کے حوالے سے ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپلائی کرتے وقت سی وی کے اندر ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھیں اور صرف ریلیونٹ ڈاکومنٹس اٹیچ کریں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اثر آپ کے کیریئر پر پڑتا ہے. پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اس کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے. اگر کوئی چیز یا کوئی ایشو ہم ڈسکس نہ کر سکے ہوں تو آپ کوئی قیمتی رائے آپ دینا چاہتے ہوں تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں. اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، کمنٹ پڑھے گا، اس کو بھی اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا. جانے سے پہلے ایک اور گزارش کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.